वबरकातुहू हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है और उम्मीद करता है कि आप सब बखैर होंगे और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा। आज के हल्के में मेरे साथ जो ऑफिसर तशरीफ फरमा हैं उनका ताल्लुक वज़ारत दाखिला के इंतहाई अहम इदारे ड्रग इन्फोर्समेंट से है और पहले भी आप इस प्रोग्राम में उन्हें सुन चुके हैं और ये बेसिकली इस ड्रग इन्फोर्समेंट जनरल डायरेक्टरेट में जो एक इदारा है स्टडीज़ और इंटरनेशनल अफेयर्स का, उसमें मीडिया और अवेयरनेस सेक्शन में ऑफिसर हैं और ये हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम अस्कर। इनसे हमारी बातचीत होगी आज के इस प्रोग्राम में और बहुत सारे ऐसे उमूर पर हम बात करेंगे कि जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिन्हें जाने बगैर हम और हमारे बहुत सारे दोस्त मुसीबत में फंस जाते हैं। पहले मैं उनका इस्तकबाल करूंगा और उसके बाद उनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा अपने मेहमान के साथ। يسعدني أن نرحب بالسيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة الدراسات والشؤون الدولية قسم الإعلام والتوعية بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردو. مرحبا أستاذ عبيد، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام، سعيد بوجودي معاكم ونتمنى أن نقدم اليوم حلقة مفيدة لجميع المستمعين في إذاعة الأردو. إن شاء الله أبو قاسم إن شاء الله بتكون هذه الحلقة مفيدة. وإيش رأيك بالاستوديو مالنا؟ ما شاء الله عجبني تطوير وتحديث الاستوديو، يعني يشجع للكلام والحديث يعني بأريحية. جزاك الله خير. هو أصلا يعني الإنسان دائما يحاول أن يطور من نفسه، ومن هذا الباب البرنامج هذا يعني تطوير المستمعين وتوعيتهم بالأمور الموجودة واللي ممكن أن تحصل. فجزاك الله خير. أنت دائما يعني كل ما جيتنا قدمت لنا إضافة جديدة في المعلومات ونشكرك على هذه الجهود. بداية سيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية، يعني لو عرفتنا على إدارة مكافحة المخدرات واختصاصاتها. نعم، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هي إدارة تعني بضبط جرائم المخدرات بشتى صورها في الدولة، إضافة إلى دراسة أحدث أساليب المكافحة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، ومن أهمها مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها والتهريب والتجار وحيازة وتعاطي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والدولية. كذلك مراقبة النشاط المشروع لاستيراد وتخزين ونقل مواد المخدرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة. كذلك مراقبة ذوي الأسبقيات في مجال الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتعاطيها أو حيازتها والقبض عليهم. كذلك تعني الإدارة بمكافحة وضبط جرائم التهريب عبر الحدود عن طريق الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية بالتنسيق مع الجهات المعنية. مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة أو ترويجها داخل البلاد، دراسة أحدث أساليب المكافحة الدولية وتطبيقها بما يتلائم منها مع طبيعة أعمال مكافحة المخدرات داخل الدولة. شکرا على هذه الإجابة الوافية والكافية. میرا سوال یہ تھا، پہلے تو خیر میں نے ان سے مزاحاً پوچھا کہ ہمارا نیا اسٹوڈیو آپ کو کیسا لگ رہا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ بھئی اسٹوڈیو اتنا اچھا ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی باتیں کرے، ماحول اتنا اچھا ملتا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے بات کرتے ہوئے. اور میں نے کہا کہ بھئی یہ بالکل ہر انسان بہتر سے بہتر بننا چاہتا ہے اور ہماری بھی یہی کوشش ہے، اور یہی کوشش اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو جدید ترین معلومات پہنچیں اور نئی سے نئی معلومات کے ساتھ وہ اپنے آپ کے اندر بھی بہتری محسوس کریں اور بہتری لائیں. سوال یہ تھا کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے جس کو ہم اینٹی نارکوٹک ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، تو اس کا کیا تعارف آپ کروانا چاہیں گے اور اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ملک میں مختلف شکل و صورت میں جو بھی منشیات سے ریلیٹڈ، ڈرگ سے ریلیٹڈ جو بھی جرائم ہو سکتے ہیں ان کو روکنا اور ان کی روک تھام کے لیے کام کرنا، اور اس کے علاوہ جو جدید ترین جو وسائل ہیں ان کو پڑھنا، ان کی اسٹڈی کرنا، اور جو ملک میں متعدد جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے کوآرڈینیٹ کر کے ان اسالیب کو اور ان طریقوں کو، نئے طریقوں کو نافذ کرنا اور ان سے
फ़ायदा उठाना। और कुछ चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया कि जैसे मिसाल के तौर पर जो मनशियात से मुताल्लिक़ जो जराइम हैं उनकी रोकथाम करना, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे मतलब स्मगलिंग की शक्ल में हो, चाहे उनकी तिजारत हो, चाहे वो किसी के पास मौजूद हो, चाहे कोई उनका इस्तेमाल करता हो। और इसमें जो मकामी और बैनुल अक़वामी जो दीगर इदारे हैं जो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है और कोऑपरेशन होता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो नशावर जो अशिया होती हैं उनको वजारत सेहत के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ उनके ताउन से, उनके कोऑर्डिनेशन से उनको लाना और उनको यहाँ पर स्टोर करना या उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इसकी भी निगरानी की जाती है, इसको सुपरवाइज किया जाता है। इसके अलावा जो लोग पहले कभी इस सिलसिले में मुलविस रहे हों, चाहे वो तिजारत में, चाहे स्मगलिंग में, चाहे मनशियात के इस्तेमाल में, चाहे मनशियात उनके पास से मिली हों, तो इस तरह के जो लोग हैं जिनके साबका रिकॉर्ड्स हैं तो उन पर नज़र रखना और उनको बवक्त ज़रूरत गिरफ्तार करना। और फिर उन्होंने कहा कि जो सरहद पार से जो स्मगलिंग हो सकती है, चाहे वो फ़िज़ाई रास्तों से हो, चाहे वो समुद्री रास्ते से हो, चाहे वो ज़मीनी रास्ते से हो, तो दीगर इदारों के साथ मिल करके उनको रोकना और उनके रोकथाम के लिए इक़दाम करना। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर अगर जो नशावर जो पौधे होते हैं, कोई उनकी ज़राअत करता है, कोई उनकी प्लांटिंग करता है या उनको फैलाने की कोशिश करता है, तो ऐसे भी लोगों को पकड़ना और ऐसे जराइम की रोकथाम करना, ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जैसे कि शुरू में कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो मनशियात को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए जो नए तरीक़े अपनाए जाते हैं उनके बारे में मालूमात लेना और उनको पढ़ना, स्टडी करना और मुल्क में उनसे फ़ायदा उठाना। طيب سيادة الملازم، يعني هذه الاختصاصات طبعا وضحت لنا الكثير. الحين ندخل يعني شوي نوسع في الموضوع. الوافدون الموجودون حاليا في الدولة وأنا منهم، أحيانا ما نعرف يعني ما هي الأشياء المسموحة في الدولة أو مسموح جلبها في الدولة، وأمور أخرى يعني نجهلها. فما هي الأخطاء اللي أنت من خلال عملك تشوفها يعني يرتكبها الوافدون ويتعرضون للمساءلة القانونية؟ نعم، في الواقع هناك بعض الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الوافدين إلى البلاد وقد تكون دون قصد أو بحسن نية. نعم. لكن في كل الأحوال ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر كي لا يتعرض للمساءلة القانونية. من هذه الأخطاء اصطحاب أغراض الغير دون التأكد من محتواها، فربما تحتوي هذه الأغراض على مواد محظورة وممنوعة. أيضا اصطحاب الأدوية للمسافر نفسه أو ربما لغيره من الأشخاص. هناك بعض العقاقير الطبية التي يحتاج دخولها إلى الدولة بوصفة طبية، تقرير طبي معتمد من المستشفى أو من الطبيب يحدد فيه الحاجة لإعطاء هذا النوع من العلاج. وهناك أمور عديدة ترتبط بصرف هذه العقاقير، وبالتالي ينصح بعدم إحضار أو نقل مثل هذه الأدوية، وخاصة وأن الدولة ولله الحمد توفر العلاج شبه المجاني لكافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة. نعم. میرا جو سوال تھا کہ بہت ساری غلطیاں ہم سے صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، جو ایکسپیٹریٹس ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، جو تارکین وطن ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، تو ہم لوگ بہت ساری باتیں صرف اس لیے اس کا شکار ہو جاتے ہیں قانونی باز پرس کے، کیونکہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ جو کہ اسی میدان میں کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو عام طور پر ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں یا ہم میں سے بعض لوگوں سے ہو جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یقیناً اس طرح کی کچھ غلطیاں ہیں کہ جو کہ چند لوگ کر بیٹھتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہ کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ وہ اچھے ارادے سے انہوں نے کی ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی طرح کے قانونی شکنجے میں آپ نہ پھنسیں، قانونی پوچھ گچھ میں آپ نہ پھنسیں. اور وہ غلطیاں انہوں نے گنوائی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ چاہے آپ ملک سے آ رہے ہیں اور یہاں پر لوگ رہتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گاؤں والے ہیں، آپ کے علاقے والے ہیں،
اور وہاں سے کسی نے سامان دے دیا، بھئی یہ سامان فلاں کو دے دینا. اب آپ نے وہ سامان چیک ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سامان میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا قطر میں لانا قانونی طور پر منع ہے. تو یہ ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو شخص آ رہا ہے قطر، وہ اپنے لیے یا کسی اپنے دوست کے لیے، دوسرے کسی فرد کے لیے کچھ دوائیاں وہاں سے لے آتا ہے. ہوتا ہے نا، وہاں سے دوا دے دیتے ہیں، جی قطر میں یا گلف میں تو جی دوائیں مہنگی ہیں تو یہاں سے لے جائیں آپ. اب آپ اپنے لیے لے کر کے آئے ہوں یا دوسروں کے لیے لے کر کے آئے ہوں، یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسی میڈیسنز ہیں، کچھ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو اسی وقت قطر میں آ سکتی ہیں یا لائی جا سکتی ہیں جب آپ کے پاس ایک جو ڈسکرپشن ہے میڈیکل، وہ آپ کے پاس ہو، نسخہ ہو باقاعدہ، اور کسی رجسٹرڈ ہاسپٹل سے باقاعدہ میڈیکل رپورٹ ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور یا ڈاکٹر کی جانب سے کوئی ایسا لیٹر ہو کہ جس میں یہ واضح کیا گیا ہو کہ اس دوا کی آپ کو کیوں ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو دواؤں کے بارے میں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی دوائیں آپ لے کر کے نہ آئیں، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے. اور یہاں قطر میں الحمدللہ تمام جتنے بھی لوگ یہاں پر رہنے والے ہیں، مقیم لوگ ہیں، سبھی کو فری میں علاج فراہم کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں سے یہاں پہ دوائیں مہنگی ہیں. یہاں پہ ہاسپٹل میں تقریباً آپ جانتے ہیں کہ جو دوا باہر سے آپ کو اچھی خاصی مہنگی ملتی ہے، وہ ہاسپٹل سے 2 ریال 3 ریال 4 5 6 ریال میں مل جاتی ہے. تو یعنی کہ تقریباً فری علاج ہوتا ہے. طيب، بما أننا نتكلم عن المخدرات سيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، فالمخدرات يعني تقريبا مرتبطة دائما بالإدمان. كل ما نتذكر كلمة مخدر نتذكر كلمة الإدمان. فمن هم من الناس المعرضون للإدمان أكثر من غيرهم؟ نعم، سؤال جميل. ومثل ما ذكرت أن كل ما ذكر الإدمان ارتبط بالمخدرات، لأن فعلا من يدخل في عالم المخدرات يصبح عليه من الصعب الخروج من هذا العالم المظلم. تصبح حياته مختلفة، تصبح حياته سيئة، يتعرض لكثير من مشاكل على المستوى الصحي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، على مستويات متعددة. نعم. لكن بالنسبة للسؤال الجميل اللي ذكرته، من هم المعرضون أكثر للإدمان؟ نعم. بداية ينبغي التأكيد أن لا يوجد أي شخص لديه مناعة من الإدمان، وبالتالي أي فرد من أفراد المجتمع قد يكون عرضة لهذا المرض المزمن. فقد يقع فيه الكبير والصغير. نعم. الطفل أو الشاب، وذلك في حال توافرت الظروف الملائمة والبيئية المناسبة. على أي حال، هناك بعض الفئات التي قد تكون أكثر عرضة لهذه المشكلة، نذكر منها الأفراد الذين لديهم مدمنا في عائلتهم، الأفراد الذين يعانون من تباعد الأسري والمشاكل الأسرية، الأفراد الذين لديهم صحبة سيئة أو انحرافات سلوكية، الأفراد الذين يعانون من مشاكل أو إحباطات في الدراسة أو العمل. نعم. كذلك الأفراد الذين يعانون من إهمال الوالدين أو الدلال المفرط. كذلك الأفراد الذين لديهم ضعف في الوازع الديني والتربية والتنشئة القويمة، وما عندهم مجالات متعددة في الحياة، مجالات التي ممكن الاستفادة من خلالها، مثل المجال الرياضي، المجال التعليمي، معاني الحياة وقيمها، يعني يكون مبتعدين عنها، وبالتالي يسبب الكثير أحيانا من الانحرافات السلوكية نتيجة لعدم وجود توجهات ذات قيمة معينة. نعم. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا فرسٹ ریفرنٹ محترم عبداللہ قاسم عسکر سے کہ جب بھی ہم منشیات کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈکشن آٹومیٹکلی ذہن میں آ جاتا ہے. یا جب بھی آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں تو بہت ہی زیادہ ایڈکٹ ہو گیا ہے کسی چیز کا، نشہ چڑھ گیا ہے اس کے اوپر، وہ بالکل اس کا عادی ہو گیا ہے، اس کو لت پڑ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا لت لگ جانا، یہ ہوتا ہے، عربی میں اس کو ادمان کہتے ہیں، یعنی کہ ایڈکشن. تو یہ بتائیے گا، سوال میرا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں سماج کے کہ جن کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈکشن کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کو یہ لت لگ سکتی ہے، تو ایسے کون سے لوگ ہیں؟
تو جناب اس کے جواب میں جو ہمیں بتایا گیا وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جب بھی ہم منشیات کا نام سنتے ہیں تو ساتھ میں ایڈکشن آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ انسان جو ہے اس کا اثر ذاتی طور پر فیملی کی سطح پر معاشی اور معاشرتی سطح پر محسوس کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ابتدا میں کہ کوئی بھی جو شخص ہے کوئی بھی شخص دنیا کا اس کے اندر ایسا کوئی امیونٹی سسٹم یا ایسی امیونٹی نہیں ہے کہ وہ کسی لت سے بچ سکے لہذا سوسائٹی میں رہنے والا کوئی بھی شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ ایک ایسا مرض ہے ایک ایسا دلدل ہے کہ جو پھر آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے اس سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں باہر اور اس میں چھوٹی عمر کے لوگ بڑی عمر کے لوگ بچے نوجوان جوان سبھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں اگر اسی طرح کا ماحول اس کو ملتا ہے اسی طرح کے حالات میں وہ زندگی گزار رہا ہے تو مناسب ماحول ملنے پر وہ انسان اس لت کا شکار ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا انہوں نے کہا کہ کچھ گروپ ایسے ہیں سوسائٹی کے یا کچھ ایسی صورتحال بنتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو یہ پریشانی دوسروں کے مقابلے میں شاید جلدی پیش آ سکتی ہے یا جلدی وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جیسے وہ لوگ کہ جن کی فیملی ہی میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو یہ لت لگ چکی ہے اب جب فیملی میں ہی ہے تو ظاہر ہے چانسز زیادہ ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں یا وہ لوگ کہ جن کے فیملیز میں آپس میں دوریاں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں بانڈنگ نہیں ہے فیملی کی جو بانڈنگ ہے وہ نہیں ہے فیملی میں پرابلمز ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کے جو دوستی غلط افراد کے ساتھ ہے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ جب آپ کے دوست برے ہوں گے تو پھر آپ کے اندر ان کی عادتیں نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس انداز میں وہ آ جاتی ہیں تو اگر بری صحبت ہے برا ساتھ ہے برا رویہ ہے تو ایسے افراد اس کا لت کا شکار نشے کی عادت کا شکار زیادہ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ افراد کے جن کو پڑھائی میں اپنی اسٹڈی میں مشکلات کا سامنا ہے ناکامیوں کا سامنا ہے یا اپنی جو جاب کر رہے ہیں جو ان کا جو مطلب جو ورکنگ لائف ہے ان کی یا بزنس لائف ہے اس میں ان کو نقصانات کا سامنا ہے یا ناکامیوں کا سامنا ہے یا مایوسیوں کا سامنا ہے تو ایسے لوگ بھی نشے کی طرف ذرا جلدی جا سکتے ہیں ایسا امکان موجود ہے اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کو یا وہ بچے کہیے کہ جن پر والدین توجہ نہیں دیتے جو والدین کی جانب سے عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں یا والدین کے بہت زیادہ پیار ان کو ملتا ہے بات تو اگر آپ لاڈ پیار ضرورت سے زیادہ کریں تو بھی نقصان اور اگر آپ بالکل پلٹ کے بھی نہ دیکھیں تو بھی یہ بچے بگڑ سکتے ہیں اور ایک آخری جو انہوں نے بات بتائی کہ ایسے لوگ جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر وہ جو ایک دینی جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے دین آپ کو آپ کا مذہب آپ کو کسی برے کام سے روکتا ہے تو وہ مذہب سے دور ہیں یا ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں اچھے برے کی تمیز انہیں بہت زیادہ بتائی گئی ہو اور جب درست خطوط پر جب تربیت نہیں ہوتی ہے بچے کی تو وہ بڑا ہو کر کے مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اور اگر وسیع کر کے دیکھیں تو یوں ہے کہ جیسے ایک بندہ سپورٹس کا اس کے پاس میدان نہیں ہے یا اور اس طرح کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن میں جا کر کے وہ اپنا وقت بہتر استعمال کر سکتا ہے کوئی مفید چیز کر سکتا ہے تو جب اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں ان لوگوں کو ان نوجوانوں کو تو وہ پھر بری لت کا شکار ہو سکتے ہیں یہ تمام امکانات ہیں ایسے افراد اور ایسی جو ہماری جو سماج کی کیٹیگری بن سکتی ہے ان کے لیے
खुशामदीद कहूंगा आपको एक बार फिर से। प्रोग्राम जारी है पुलिस और अवाम, और मैं हूं आपका मेजबान उबैद ताहिर। मेरे साथ मौजूद हैं वजारत दाखिला के ऑफिसर फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम अस्कर, जिनका ताल्लुक है जनरल डायरेक्टरेट फॉर ड्रग इन्फोर्समेंट से, और वो स्टडीज एंड इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट से हैं। मीडिया और अवेयरनेस सेक्शन को देखते हैं और हम बहुत अहम बातें कर रहे हैं, बिलखुसूस नशे के बारे में, मनशियात के, नशावर अशिया के बारे में, और कैसे ये लत लग सकती है, किन लोगों को ये लत लगने का ज़्यादा इम्कान होता है, उस पर हमने बात की है। और उम्मीद है कि इन बातों को आप जहन में रखेंगे और अपने अपनी हद में और अपने अपने दायरे कार में आप उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस फैमिली पर तवज्जो दीजिए और फैमिली से दूर मत होइए। उनके अगर प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जो टीनेजर्स होते हैं, तो उनको सुनें, उनको टाइम दें, उनके साथ फ्री थोड़ा सा रहें ताकि वो आपसे डरे नहीं। आगे बढ़ते हैं और सवाल मेरा ये होगा कि ये तो चले हमने एक बता दिया कि भाई उसूली तौर पर ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें आने वाले लोग इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, कैसे हमें पता लगेगा कि ये बंदा जो है वो अब इसकी फलानी चीज़ का मतलब इसको लत लग गई है, एडिक्शन का शिकार हो गया है। सियादत मुलाज़िम अव्वल अब्दुल्ला कासिम अस्कर ضابط من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. احنا تكلمنا عن الفئات اللي يعني هم أكثر تعرضا أو ربما هم أكثر تعرضا للإدمان من غيرهم، لكن كيف يمكن لنا أن نكتشف المدمن؟ نعم، اكتشاف المدمن في مظهرين. في طبعا احنا نتكلم على أمور داخلية تنتقل إلى السلوك، وفي أمور خارجية تظهر على السطح أو على الأعراض الخارجية للجسم. نعم. طبعا المظاهر السلوكية هو تغير سلبي في الانتظام سواء على المستوى المدرسي أو على مستوى العمل. تغير سلبي كذلك في الأداء الوظيفي مثل ما ذكرنا، واللي لها علاقة بالعمل. كذلك حالة من العزلة أو الانطواء على النفس والذات. عدم وجود الرغبة في تناول الطعام بصورة طبيعية. الميل إلى كثرة النوم وفي أوقات مختلفة من اليوم. طبعا سرعة الاستثارة والمزاجية والنرفزة والعصبية دائما مصاحبة للمدمن. تقلب في حالات المزاج، تأخير الكثير أو التأخر الكثير خارج المنزل، طلب الكثير من المال وبطريقة ملحة وشديدة جدا، وبالتالي يؤدي إلى كثرة الاستدانة. قد يضطر كذلك إلى العمل بالسرقة. وهذه طبعا بالنسبة للمظاهر السلوكية. نعم. تنتقل مثل هذه الأشياء إلى مظاهر تطفو على السطح، مثل شحوب في الوجه واصفرار وانخفاض سريع في الوزن. كذلك اضطراب الشخصية وعدم التركيز. عدم الاهتمام بالهندام أو الملابس أو المظهر الخارجي. كثير من المدمنين في مراحل الأولى تكون يعني هيئتهم في الغالب هيئة طبيعية، لكن بعد الدخول أو الولوج إلى عالم المخدرات والإدمان تبدأ تتغير ملامحهم وهندامهم وما إلى ذلك. لم يعد يهتم بهذه الأمور، لم تعد من الاهتمامات أو الأولويات الظهور بطريقة مناسبة إلى الناس. طبعا كثرة الصدمات أو الكدمات السطحية نعم. في سيارته لقلة التركيز. طبعا العثور على بعض الأدوات الغريبة تجدها أحيانا في السيارة، تجدها أحيانا في الغرفة. كذلك وجود بعض العلامات في الجسد أو في الملابس ك يعني حروق دماء أحيانا، أو نوع من أنواع الضربات السوداء أو ما شابه. علامات تظهر في الجسد بدون مبرر يعني ما في تصرف عدواني صح عشان تظهر مثل هذه المظاهر الخارجية. نعم. هذا بشكل عام اكتشاف المظاهر المدمن. نعم. मेरा जो सवाल था हमारे मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम अस्कर से वो ये था कि अब ये तो बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा, यानी क्या कुछ ऐसी अलामतें हैं कि हमें मालूम हो सके कि भाई ये शख्स लत का शिकार हो गया है, नशे की लत का शिकार हो गया है, और नशा भी कौन सा, मतलब मनशियात का, ड्रग्स का शिकार हो गया है, एक आम नशा नहीं बल्कि ड्रग्स का शिकार हो गया है। कैसे हमें पता लगेगा, कुछ उसकी कुछ अलामतें हैं कि हमें पता लग सके। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसी अलामतें हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो कि इंसान के अंदर तब्दीली लाती हैं, यानी कि उसके सलूक में तब्दीली आ जाती है, उसके अखलाक में,
اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, بات چیت میں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہری طور پر اس کے جسم میں تبدیلی آتی ہے اور وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم رویے کی اور اخلاقیات کی بات کریں تو اگر وہ جیسے ٹین ایجرز ہیں یا کالج اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی کام کرنے والا ہے, کہیں پہ جاب کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو اسکول کی جو ان کی روٹین ہے یا ان کی جو جاب ریلیٹڈ جو افیئرز ہیں یا بزنس کے ریلیٹڈ ہیں, ان میں ایک منفی تبدیلی آتی جا رہی ہے, ایک نیگیٹو اس میں ایک کوئی ٹرن کہیں پر آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ایک علامت ہوئی. پھر یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو ان کا جو آؤٹ پٹ ہے, ان کی جو پرفارمنس ہے, اس میں گراوٹ آتی جا رہی ہے. اگر وہ اسکول میں کالج میں تو اس کے جو مطلب جو تعلیمی جو سلسلہ ہے اس میں آپ کو ایک گراوٹ, یار پہلے تو اچھے نمبر آتے تھے, پہلے تو فلاں سبجیکٹ میں بہت اچھا تھا یا اچھی تھی, اب اس میں کمی آتی جا رہی ہے, اب اوور آل جو ایک سطح ہے اس سے وہ نیچے آ رہا ہے یا نیچے آ رہی ہے. پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس لت کا شکار ہونے والے افراد اکیلے رہنا چاہتے ہیں, ان کو تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, بس اپنے آپ کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہیں. کھانے کا ان کا کوئی شوق نہیں, مطلب بھوک ہی نہیں لگتی, کھانے کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا ان کو. اس کے علاوہ سوتے بہت ہیں, جب دیکھو سست پڑے ہوئے ہیں بیڈ کے اوپر. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, ایک دم سے چڑ جاتے ہیں, ایک دم سے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, کوئی وجہ ہو نہ ہو, ایک دم بالکل موڈی ہو جاتے ہیں. کبھی کیسا موڈ, مطلب وہ دھوپ چھاؤں والا حساب ہو جاتا ہے. گھر سے بہت زیادہ باہر رہنے لگ جاتے ہیں, ان کا وقت باہر زیادہ گزرنے لگ جاتا ہے. اچھا, گھر میں آتے ہیں تو پیسے مانگتے ہیں, اور پیسے جو ہیں وہ ایسے ویسے نہیں مانگتے, بلکہ بڑے ہی مطلب کہنا چاہیے کہ بہت ہی زوردار انداز میں پیسے مانگتے ہیں. دو ہی دو, دینا ہی پڑے گا, کیوں نہیں دو گے, میرے لیے تو کماتے ہو, وغیرہ وغیرہ. تو زبردستی آپ سے پیسے لینے کی کوشش ہوگی. باہر سے آپ کو اطلاعات ملیں گی کہ فلانے سے بھی ادھار لیا ہے, فلاں سے بھی ادھار لیا ہے, ادھار لیتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایسا بھی ممکن ہے کہ جب وہ لت آگے بڑھ جاتی ہے اور پیسے گھر سے نہیں مل رہے ہیں تو وہ شخص جو ہے چوری پر اتر آئے, چاہے گھر سے چرائے, باہر سے چرائے, آپ کے پیسے غائب ہو رہے ہیں, قیمتی چیزیں غائب ہو رہی ہیں. تو یہ تمام علامتیں ہیں. اچھا, یہ تو ہو گئی وہ تبدیلیاں جو کہ اس کے سلوک کے اندر, اس بندے کے یا بندی کے سلوک میں, اس کے رویے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ جسم میں دیکھ کر کے محسوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے جو افراد ہیں جو کہ نشے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کا چہرہ بجھنے لگ جاتا ہے, چہرہ زرد پڑتا جاتا ہے, پیلا پڑتا جاتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ ان کا جو وزن ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, پھر ان کی ایک جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک لاؤبالی پن سا آ جاتا ہے, وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے کسی چیز میں, بس یوں ہی بس جو سامنے آیا کر لیا, نہ آیا نہ آیا. اپنے کپڑوں کا کوئی خیال نہیں ہوگا انہیں, اپنے جو ہے مطلب بناؤ سنگار کا, رکھ رکھاؤ کا کوئی خیال نہیں ہوگا. بال بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, نہائے نہیں نہائے, کپڑے گندے ہیں, صاف ہیں, پریس استری ہے نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں آپ کو, ان کو مطلب اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگی. پھر آپ اگر وہ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں میں ادھر سے بھی لگی ہے گاڑی, ادھر سے بھی لگی ہوئی ہے, بمپر ہے, مڈ گارڈ, یہ وہ تمام. کیوں؟ کیونکہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے وہ ڈرائیونگ کے دوران, تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی گاڑی میں یا ان کے کمرے میں آپ کو نا کچھ عجیب و غریب چیزیں ملیں گی جو پہلے آپ نہیں دیکھتے تھے. مطلب کوئی ایسا آلہ ملے, کوئی ایسی چیز ملے کہ جو آپ کہیں یار یہ کس کام کا, یہ تو پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں. اور اسی طریقے سے ان کی باڈی پر یا ان کے ڈریس پر آپ کو کچھ علامتیں نظر آ سکتی ہیں, چاہے وہ خون کے دھبے ہوں, چاہے وہ کالے دھبے ہوں, چاہے وہ اور قسم کی کچھ ان یوزول قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں, اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور چوٹ لگ گئی ہے, گر گیا ہے اور چوٹ لگ گئی ہے, نہیں. ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ بدن پہ کالے داغ نظر آ رہے ہیں, یا خون نظر آ رہا ہے کپڑوں میں, یا اور اس طرح کی جو علامتیں ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے.
खुश आमदीद एक बार फिर से कहूंगा आपको। प्रोग्राम जारी है पुलिस और अवाम में। हूं आपके मेजबान उबैद ताहिर। मेरे साथ वजारत दाखिला के ऑफिसर तशरीफ फरमा हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम अस्कर, जो कि बहुत अहम बातें बता रहे हैं और इनका ताल्लुक है ड्रग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से। और आपने बहुत ही कीमती बातें सुनी हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और अब मेरा जो उनसे सवाल होगा वो ये कि हमने काफ़ी सारी बात तो कर ली है मनशियात और उनके इस्तेमाल, उनके ख़तरात और उनके अगर कोई इसका शिकार हो गया है तो उसकी अलामात के बारे में। अब थोड़ा सा हम यहाँ कतर के कानून के मुताबिक उसकी सज़ा क्या है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप दो ही तरीके से किसी जुर्म को रोक सकते हैं। या तो आप उसके नुकसानात बता करके और उसको ना करके आपको जो फ़वाइद हैं उनको बता करके, यानी कि तरगीब दिला करके अच्छाइयों की तरफ, या फिर आप डरा करके आप रोक सकते हैं। तो डराने के लिए जो लोग नहीं मानते तो आखिर में फिर उनके लिए तो सजाएं होनी चाहिए। तो इन्हीं सजाओं पे हम बात करेंगे। सियादतुल मुलाज़िम अबू अब्दुल्ला कासिम अस्कर ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية. تكلمنا عن الإدمان وعلامات المدمن التي من خلالها ممكن نكتشفها. الآن يعني نتعرض إلى أمر آخر وهو العقوبات. يعني الشخص اللي يرتكب جريمة من جرائم المخدرات ما هي العقوبات؟ طبعا العقوبات لخطورة طبعا موضوع المخدرات وخطورته على أمن وسلامة المجتمع. نعم. وضع المشرع القطري عقوبة على جميع صور الاتصال بالمخدرات لردع المجرمين، سواء كان تهريب أو جلب أو التجار أو تصنيع أو زراعة أو تعاطي. نعم. فقد وضع العقوبة مشددة للتهريب أو الجلب قد تصل إلى الإعدام أو الحبس مدى الحياة. ووضع كذلك عقوبة مشددة أيضا بالنسبة للتجار بالمخدرات قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة. وضع كذلك عقوبة على مجرد حيازتها والتي قد تصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات. كما وضع عقوبة على تعاطيها والتي قد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. نعم. मेरा जो सवाल था कि सजाएं क्या हैं कतरी कानून में अगर कोई मनशियात से जुड़े किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए कतरी कानून में सजा क्या है। तो उसके जवाब में फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला कासिम अस्कर ने ये कहा कि देखिए ये जो मनशियात हैं, ड्रग्स हैं, इनका जो असर है या इनका जो खतरा है वो पूरी सोसाइटी की सलामती और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर पड़ता है। पूरा माशरा इससे खतरे में आ जाता है। लिहाजा कतरी कानून में इसकी जितनी भी शक्लें हो सकती हैं, जो कि मनशियात से जुड़ी हुई शक्लें जितनी भी हो सकती हैं, तो मुजरिमों की हौसला शिकनी के लिए, उनको रोकने के लिए इन तमाम सूरतों की सजाएं मुतय्यन कर दी गई हैं। चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो वैसे कोई साथ में लेकर के आ रहा है, चाहे कोई इसकी तिजारत कर रहा है, चाहे कोई उसको तैयार कर रहा है, चाहे कोई इसकी ज़राअत कर रहा है और चाहे कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। इन तमाम सूरतों में अलग अलग कतरी कानून में सजाएं मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जो शख्स उसको लेकर के आता है, बाहर से लेकर के आ रहा है या स्मगलिंग कर रहा है, तो ऐसे शख्स का जुर्म साबित होने पर उसको सजाए मौत दी जाएगी या कैद मामशक्कत उम्र कैद उसको सुनाई जाएगी। मतलब या तो पूरी जिंदगी इस्लाहों के पीछे पड़ा रहेगा और या फिर उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। इसी तरीके से जो इसकी तिजारत करता है जो शख्स, मतलब वो स्मगलिंग नहीं कर रहा है लेकिन ये है कि वो उसकी तिजारत कर रहा है, तो ऐसा शख्स जो है और पकड़े जाने पर, जुर्म साबित होने पर उसको भी उम्र कैद की सजा हो सकती है या कम से कम 10 साल से 20 साल तक की सजा उसको सुनाई जा सकती है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास से मनशियात या ड्रग्स बरामद हुई हैं, किसी के पास है, उसकी तिजारत नहीं कर रहा है, वो उसकी स्मगलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास मौजूद है, उससे मिला है, तो क्या होगा? तो उसकी सजा 3 साल से लेकर के 7 साल तक हो सकती है, सजाए कैद। और जो उसका इस्तेमाल करता है, जो शख्स उसका इस्तेमाल करता है और वो पकड़ा जाता है, तो इस सूरत में उसकी जो सजा है वो 6 महीने से लेकर के 3 साल की कैद तक हो सकती है। सियादतुल मुलाज़िम अबू अब्दुल्ला कासिम अस्कर, هنا بسألك سؤال فيما يتعلق بالشخص المتعاطي
يعني إذا أنتم قبضتم على مثل هذا الشخص وهو يتعاطي، ف يعني بعد ما تروح القضية للمحكمة وبعض الإجراءات يمكن أن الحبس يصل من 6 أشهر إلى 3 سنوات. هذا اللي أنتم قبضتم عليه. لكن شخص كان يتعاطي وجاء بمحض إرادته عندكم للمساعدة، نعم، فهل في هذه الحالة بتساعدونا ولا خلاص تمسكونا؟ طبعا القانون راعى النظرة الإنسانية لكل من تقدم لطلب العلاج والرجوع من العالم هذا الخطر والمظلم إلى الحياة الطبيعية. نقوم بمساعدته ونقوم بتوفير جميع الأدوات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة له، من ضمنها ضمان سرية المعلومات ومعلوماته الشخصية، تقديم العلاج، مساعدته وإعادة تأهيله إلى حياة اجتماعية جديدة، وممارسة أعماله اليومية بطريقة جدا جدا ملائمة بما يتوافق مع معايير عالمية سواء على مستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. نعم. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ بھئی جو شخص منشیات کا استعمال کرتا تھا ڈرگس کا، اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیس بنا، کورٹ میں گیا اور اس کے بعد اس کو سزا ہو سکتی ہے 6 مہینے سے 3 مہینے تک، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اس کو پکڑا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو اس لت کا شکار ہو گیا، اب وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے پاس خود چل کر کے آتا ہے کہ بھائی میری مدد کیجئے، مجھے اس لت سے باہر نکالیے، مجھے اس جہنم سے باہر نکالیے، تو کیا آپ اس کو پھر بھی گرفتار کر لیتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قانون میں یہ انسانی زاویہ موجود ہے، جو ہیومینٹیرین بیسس کچھ ہوتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر مدد کی جاتی ہے، کیس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کے تحت ایسے شخص کی بھرپور مدد کی جاتی ہے. اس کے لیے جتنے بھی جو علاج کے لیے اس لت سے اور اس تاریک دنیا سے باہر آنے کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں، جو وسائل ہیں، وہ اس کو مہیا کرائے جاتے ہیں. اس کے ری ہیبلیٹیشن کا پورا جو پروگرام ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، اور جو انٹرنیشنل جو کرائٹیریا ہے، جو معیار ہے، یا جو مقامی اور جو ریجنل جو اس کا جو کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق اس کو تمام تر سہولتیں اور تمام تر علاج فراہم کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اس کی شناخت کو بالکل ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، اس کے متعلق کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اس تاریک دنیا سے واپس آئے اور اپنے جو روزمرہ کے جو کام ہیں وہ ان کو ایک عام انسان کی طرح کر سکے. تو یہ چیز واضح کرنی ضروری تھی تاکہ جو لوگ اگر سن رہے ہوں ہمیں، یا ان کے کوئی دوست ایسے کہ جو اس لت کا شکار ہو چکے ہیں، تو خدا کے لیے خدا کا واسطہ ہے کہ اس لت سے باہر نکلیں اور قانون کی مدد لیں، ان اداروں کی مدد لیں، یا آپ کا فری میں پورا علاج کروائیں گے اور آپ کو پھر سے اس قابل بنائیں گے کہ آپ ایک عام آدمی کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں، ہنسی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ. هناك عقوبة أخرى ظاهر مثلا يعني عقوبة سكن أو تواجد الشخص في مكان معد أو مهيأ لتعاطي وترويج المخدرات، يعني شخص كان موجود في مثل هذا المكان. نعم، وجود أي شخص في مكان أعد أو هيئ للتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيها التعاطي مع علمه بذلك، فهي قد تصل طبعا العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة كاملة. فعلى الإنسان التحرز ومعرفة أماكن تواجده وجلوسه والشخصيات والأصدقاء اللي دائما يعني يجلس معهم، وتأكد أنها بيئة سليمة ومناسبة وصحيحة خالية من أي إثارة للشبهات أو الشكوك حولها. وإذا شك في شيء يبلغكم. طبعا باستطاعته أو الابتعاد حفاظا على سلامته، سواء سلامته القانونية أو سلامته من الدخول معهم. الأمر الآخر هو الإبلاغ يكون من أجل سلامة المجتمع وسلامة من حوله وسلامة ما يمكن أن يترتب عليها من أعمال التعاطي من قتل وسلب وسرقة وما يعني قد تصلح إلى جرائم قتل شنيعة. نعم، میرا سوال یہ تھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ جو منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، نشاور اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے، ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی شخص موجود ہے، وہ جگہ مطلب بنائی گئی ہے، ہوتا ہے کہیں پہ کوئی جگہ لے لی ادھر ادھر کسی کو پتہ نہیں چلے اور وہاں پر یہی سارے کام ہو رہے ہیں. اب ایک شخص وہاں پر ہے، موجود ہے، اس کے علم میں ہے، وہ خود استعمال نہیں کرتا ہے لیکن وہ وہاں پر پکڑا گیا، تو ایسے شخص کی بھی کیا کوئی سزا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر نے یہ کہا کہ جی ہاں،
قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ایسی جگہ پر پایا جائے جس جگہ کو خاص طور پر نشاور اشیاء کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنے کے لیے کہ جس کا انسانی عقل پر اثر پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو سزا ہو سکتی ہے قانون کے مطابق وہ 6 مہینے سے لے کر کے 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کی جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ہمیشہ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شک ہو تو اس صورت میں آپ کو بتا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل، اور یہ جو آپ جو بتائیں گے ان کے بارے میں تو یہ آپ اپنی بھی سلامتی کے لیے بتائیں گے، معاشرے کی سلامتی کے لیے بتائیں گے، کیونکہ اس صورت میں جب یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ چیزیں تو پھر عادتیں، یہ جو لت ہے یہ بہت سے برے جرائم کرواتی ہے۔ اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں چوریاں ہوتی ہیں، اس میں دوسروں سے زبردستی قیمتی چیزیں یا پیسے چھینے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ تو اس نشے کی لت میں آ کر کے قتل تک جیسے جرائم سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ آپ معاشرے پر احسان کرتے ہیں، اپنے اوپر احسان کرتے ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی کسی کو بتانا ہو تو کیسے بتائیں؟ تو یہ بناء على ما ذكرت سيادة الملازم في الجواب السابق ان اذا حد شك في شيء يبلغكم، فما هي كيفية الابلاغ عن تعاطي او ترويج المخدرات؟ طبعا امن وسلامة نعم، طبعا امن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعا. نعم. يجب على الشخص الا يتردد في الابلاغ عن اي جريمة او ملاحظة يشاهدها او يعلم بها، وكما ذكرنا سابقا تتم المعاملة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسرية تامة. نعم. مع المبلغين. طريقة التواصل طبعا باستطاعتهم التواصل على رقم 234 700 وعلى مدار الساعة. طيب میں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ تو بتائیے کہ کیسے رپورٹ کیا جائے، کیسے بتایا جائے اگر ہمیں کہیں پر شک ہوتا ہے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، سلامتی ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، میچول رسپانسبلٹی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص جس کو جو کوئی اس طرح کا جرم ہوتا ہوا دیکھے یا اس کے پاس اس کے متعلق معلومات ہوں تو وہ بالکل نہ ہچکچائے اور فوراً اس کی اطلاع دے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی بالکل ظاہر نہیں کرے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے اطلاع آئی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو انعامات و اکرامات سے بھی نوازا جاتا ہے، ان کو کچھ پیسے وغیرہ یا دیگر انعامات بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کی اس جرت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کس نمبر پر کال کی جائے تو نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، نمبر ہے 234 7000 یعنی کہ 7000 234 7000 234 7000 یہ نمبر ہے۔ اس پر آپ 24 گھنٹے 24/7 ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ کال کر کے اور اطلاع دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ادارہ ہے یہ اپنے حساب سے پھر جو کارروائی مناسب سمجھے گا کرے گا، لیکن یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کو کوئی بھی نقصان اس سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ طيب الحين باقي معنا بعض الوقت سيادة الملازم، يعني نرجع أو ننتقل إلى موضوع النصائح للجاليات المستمعين، النصائح اللي تهمهم يعني نصائح عامة. طيب نحب نوجه نصائح عامة للجاليات حتى لا يقعوا تحت طائلة ومساءلة القانون، منها كما ذكرنا سابقا عدم حمل أي أغراض للغير بدون التأكد من محتواها، لأن ذلك يحمل مسؤولية جنائية كاملة إذا كانت تلك المواد ممنوعة في الدولة. بعض المواد المخدرة قد يكون مسموح في بلد الوافد. نعم. ومحظورة في دولة قطر، لذا عليه تجنب إحضار أي أدوية أو مواد مشبوهة، عليه الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، ألا يتردد في إبلاغ
عن أي جريمة يشاهدها أو يعلم بها. فالأمن مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع. أكيد. تعاطيه للمخدرات يدمر حياته. عليه الابتعاد كذلك عن أصدقاء السوء وأماكن الاشتباه والأماكن المشبوهة. نعم. میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ اب تھوڑا سا وقت باقی ہے تو کچھ ایسے مشورے جو ہم اپنے سننے والوں کو دے سکیں, کچھ ایڈوائس ایسی کہ جو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم قانون کے زد میں آنے سے بچ سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا یا درمیان میں اپنے گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ کسی اور کا سامان آپ لے کر کے نہ آئیں, لے کر کے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو 100% کنفرم نہ ہو کہ یہ سامان ہے کیا. مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس سے وہ سامان ملا ہے تو اس کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر آئے گی, جو بھی اس کی سزا ہے وہ آپ کو جھیلنی پڑے گی, جو بھی قانونی مسئلے آئیں گے وہ آپ کو ان سے گزرنا پڑے گا, وہ سامان والا نہیں گزرے گا. آپ یہ کہہ کے کہ میں نے یہ تو فلاں کا سامان ہے, اور یہ ایسا ہوتا ہے, بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے. تو پلیز جب بھی آپ کسی کا سامان لیں, ظاہر ہے ہم سب سامان لے کے آتے ہیں, دوستوں کا لے کے جاتے ہیں, گفٹس لے کے آتے ہیں, تو جب بھی آپ سامان لیں تو خدا کے لیے چیک کریں, پوچھیں, اس میں شرمائیں مت, کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اور کیا سامان ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قطر میں لانا منع ہو. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ڈرگس, کچھ ایسی نشاور چیزیں ممکن ہے کہ جو جس ملک سے آپ آ رہے ہیں وہاں پر وہ عام سی بات ہو, وہاں پر کوئی نہ پکڑتا ہو, لیکن قطر میں وہ منع ہو, ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا کوئی بھی سامان لانے سے پہلے یا کوئی بھی اس طرح کی دوا لانے سے پہلے آپ ضرور یہ معلوم کر لیجیے کہ کہیں قطر میں یہ منع تو نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ مشورہ بھی ہے کہ جو ایسی جگہیں ہیں جن کے متعلق آپ کے دل میں کچھ شک شبہ ہے ان سے آپ دور رہیں, مشکوک جگہوں سے, مشکوک افراد سے دور رہیں. کوئی بھی ایسا جرم ہوتا ہوا دیکھیں, آپ کے علم میں آئے تو فوراً اس کی اطلاع دیں. یہ جو سیکیورٹی ہے, یہ جو ہماری سلامتی ہے, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ صرف پولیس والوں کا کام نہیں ہے, ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ڈرگس کا استعمال آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا اور آپ کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دے گا. تو اس سے خدا کے لیے اس سے بچیں, اور برے دوستوں سے بھی بچیں, برے دوستوں سے بچیں. دوست ہی لے کر کے جاتے ہیں برائی کی جانب اس طرح کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک بار پھر سے دہرائے دیتا ہوں کہ پوچھ لیتا ہوں بلکہ کہ بھئی دوا تو سب کو لانی ہوتی ہے, تو اگر ہمیں باہر سے دوا لانی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ غور سے سنیں کیونکہ اکثر لوگ دوائیں لے کر کے آتے ہیں اور کئی دفعہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے ایئرپورٹ پہ. سيادة الملازم عبد الله ملازم أول عبد الله قاسم عسكر, فيما يتعلق بجلب دواء من خارج الدولة, يعني احنا ندري أن الكل يمرض والكل يحتاج إلى علاج, وأحيانا يعني بعض الأدوية, وأنت ذكرت يعني فيما سبق أن الدولة جزاها الله خير يعني تقدم العلاج تقريبا شبه مجاني لجميع المقيمين, لكن هذا العلاج الوافد يحصل متى؟ بعد ما يصل إلى دولة قطر. نعم. فأثناء الطريق يمكن يحتاج إلى بعض الجرعات كذا. فما هي الطريقة الصحيحة لجلب الدواء إذا يعني واحد محتاج له فعلا؟ نعم. طبعا احنا ما ذكرنا هي الإشكالية في الوصفة الطبية. طبيعة الدواء هذا المصروف وكم المدة الزمنية لتعاطي مثل هذا الدواء ومدى احتياج المريض لهذا الدواء, وسيما أنه يطلب منه أنه يصرف من مستشفى معتمد وطبيب معتمد, والأدوية فعلا لمرض أو مشكلة مع الشخص ذاته. في حال وجوده طبعا أو في حال قدومه يستطيع الاتصال أو التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة للسؤال عن وجود الأدوية مثل هذه الأنواع من هذه الأدوية, والحمد لله جميع الأدوية موجودة في دولة قطر. نعم. بمجرد وصوله مثلا إلى مطار الدوحة الدولي أو مطار حمد الدولي يستطيع إبراز لرجال الأمن المختصين ما يثبت أن يتعاطى أو يتناول دواء معين. نعم. لإجراءات صحية. نعم. كذلك في حال أن لا توجد لديه وصفة معتمدة فالأفضل والأضمن والأحسن ألا يأتي بها. طبعا بعد وصوله يستطيع مراجعة مؤسسة حمد الطبية والتي توفر مشكورة جميع العلاجات وللجميع طبعا. نعم.
میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی دوائیں تو سبھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر الحمدللہ قطر کی گورنمنٹ کی جانب سے تمام دوائیں تقریباً فری میں ہی دی جاتی ہیں، علاج فری میں ہی تقریباً کیا جاتا ہے سبھی لوگوں کا، لیکن علاج تو تب ہوگا نا کہ جب آدمی یہاں تک پہنچے گا. تو اس سے پہلے اب اگر کسی کو دوا کھانی ہے راستے میں، اس کو 1 ڈوز 2 ڈوز اس کو لینے ہیں، کچھ اس طرح کے اس کے ساتھ مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں کیا آپ مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کرے، کیسے لے کر کے آئے ان دواؤں کو جس کی اس کو ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو، اور یہیں پر انہوں نے کہا کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ کے پاس کسی رجسٹرڈ ہاسپٹل یا ڈاکٹر کا جو ڈسکرپشن ہے میڈیکل وہ ہونا چاہیے، نسخہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر پوری جو آپ کی تفصیلات ہیں دوا کی اور آپ کی بیماری کی وہ لکھی ہونی چاہیے، اور یہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھئی کیا بیماری ہے، اس کا کس طرح کا علاج آپ لے رہے ہیں، کتنے دنوں تک آپ کو اس دوا کی ضرورت ہے، تمام چیزیں یہی تو ہم مانگ رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. تو وہ آپ وہاں سے لے کر کے آئیں گے ساتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ آنے سے پہلے آپ یہاں پہ آپ ہیلتھ منسٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی دوائیں منع ہے لانی، کون کون سی دوائیں موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. تو اب جب آپ آتے ہیں اور آپ کے پاس یہ میڈیکل جو ڈسکرپشن ہے، نسخہ ہے، وہ موجود ہے، تو جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پر جو لوگ ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان کو آپ خود نکال کر کے دکھائیں کہ بھئی یہ دوا ہے، یہ میری بیماری ہے، یہ اس کا نسخہ ہے، اور یہ مطلب اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، آپ اس کو دکھائیں، آپ اس کو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس نسخہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل اس کو لے کر کے نہ آئے تاکہ پریشان نہ ہو. اور جب آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ جو حمد میڈیکل کارپوریشن ہے، ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر آپ جائیں اور وہاں سے آپ کو جو بھی آپ کے حالت کے مطابق جس دوا کی بھی ضرورت ہوگی وہ آپ جو ہیں وہ آپ کو مل جائے گی. طيب سيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، باقي معنا يعني بضع دقائق، الكلمة أخيرة للسادة المستمعين. طبعا أنا سعيد وأجدد وأكرر وأعبر عن مدى سعادتي بوجودي معكم في هذه الحلقة ومع المستمعين الكرام من مستمعي إذاعة الأوردو. وبهذه المناسبة طبعا نوجه دعوة لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء بذل المزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية، سيما جهاز مثل مكافحة المخدرات، القضاء على هذه الظاهرة والحد منها لأدنى مستوياتها. وبهذا التعاون نحصن أنفسنا، نحصن مجتمعاتنا، نحصن أطفالنا، نحصن جميع الأمور التي تهمنا في حياتنا من خطر تلك الآفة، ونحقق لمجتمعنا الأمن والأمان والسلامة. ونتمنى للجميع إن شاء الله الصحة والرخاء والابتعاد عن مثل هذه الأمور، ونتمنى لهم العافية الدائمة إن شاء الله. اللہ يعافيكم. میں نے کہا کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ کہنا چاہیں تو ضرور. تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ خوشی کا اظہار کیا یہاں پر آ کر کے اور پروگرام میں شریک ہو کر کے اور آپ سب سے بات کر کے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اس سے نہ صرف خوشی ہوئی ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہی ایک بات دہرائی کہ جو تعاون ہے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کو بڑھایا جائے، اور خاص طور پر جو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ڈرگ انفورسمنٹ کا، اگر اس میں آپ کا تعاون اور ملے، اور اگر کوئی چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی اطلاع دیں اور ان کے ساتھ آئیں تاکہ مل جل کر کے سماج کو محفوظ بنایا جا سکے اور ہم سب کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ یہ جو سلامتی ہے یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں کو خوشحال بنائے اور آپ کو ہر برائی سے اور ہر بری چیز سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على حضوري معنا اليوم وتحتي لنا هذه المعلومات المفيدة والمتجددة. شكرا سيادة الملازم. شكرا لك وشكرا للجمهور الكريم. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد زوادی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قانون کی عزت کیجیے، قانون آپ کی عزت کرے.